ہمارے ملک میں کوئی فارنر آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارے گھر آ جائے ہمارا گیسٹ. ہاں لیکن وہاں وہ ایسا نہیں ہے. وہ انہوں نے آپ کا موبائل فون دیکھا کہ فارنر نے موبائل فون جیب سے نکال لیا. وہ جو سین ہے نا اتنے بڑے جنکشن پہ جو فنکشنل ہے اور اتنا بڑا جنکشن ہے اتنا پاکستان میں کہیں نہیں ہے, یہاں پر ہے. اور اس کے لیے نا یقیناً مجھے خود کو کہیں جا کے ٹکٹ کروانا پڑتا نا, اس کے لیے میں کہتا کہ یار میں تمہارا ٹکٹ بھی کروا دوں گا, تمہیں اسٹیشن بھی چھوڑاؤں گا, لیکن پلیز تم نا میرے کہنے پہ ٹرین پہ چلے جاؤ. میں خود بھی نا مطلب ریلوے بریجز کے بارے میں بڑا کریزی ہوں. جو بھی میری ٹریول ڈیسٹینیشنز ہوتی ہیں اور اگر وہاں پہ ریلوے برج ہو شہر میں یا اس شہر کے قریب, میں لازمی اس پہ جاتا ہوں. جو وہاں پہ جو روڈز بنائے ہوئے ہیں وہ ایک وہاں پہ ریڈ سوائل ہے. وہ اس طرح ہے کہ جب بارش ہو بھی رہی ہے نا آپ اس کے اوپر گاڑی بھی لے کے چلو گے وہ گاڑی سلپ نہیں ہوگی, زمین دلدلی نہیں ہوگی. ادروائز وہ زمین دلدلی ہے. بالکل نئی ٹرین تھی اور پورا میڈیا اس کو کوریج کر رہا تھا. اور یہ نہیں کہ وہ صرف نئی تھی اور چیزیں اچھی نہیں تھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمد للہ. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ سب بہترین. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم انٹولڈ ریجنل کے پلیٹ فارم پہ. سر تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے عوام کو. میرا نام آصف علی ہے اور میں نے بی ایس سی انگلش کیا ہوا ہے. جی جی. اور اس کے بعد پھر میں نے گورنمنٹ کالجز میں سی ٹی آئی کے طور پہ 3 سال پڑھایا ہے پاکستان میں. اور ابھی میں لاسٹ ایئر افریقہ گیا تھا, 1 سال بعد وہاں سے واپس آیا ہوں اور ابھی مجھے آئے ہوئے کوئی 1 ویک ہوا ہے. تو بس ابھی میں لودھرا اپنے ریلیٹیوز اور فرینڈ سے ملنے آیا تھا, تو اس دوران آپ سے ملاقات ہو گئی ہے. میری جو آپ سے ملاقات ہوئی ہے وہ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ میں بیسیکلی میرا ٹریول ہوتا رہتا ہے ملٹیپل. تو کبھی میرا زیادہ تر میں اسٹوڈنٹ لائف میں ساہیوال جاتا رہا ہوں پڑھنے کے لیے. ہر ہفتے میں میرا 2 بار ٹریول ہوتا تھا ساہیوال سے لودھرا. یہ تو مجھے اس ٹائم پہ ریلوے کا نہیں تھا پتہ. سیدھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. میرے ایک تایا جی تھے, وہ کوئٹہ میں ان کی جاب تھی پولیس میں, تو ہم اس ٹائم پہ کوئٹہ ایکسپریس چلا کرتی تھی, تو میں اس پہ بیٹھ کے ان سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا. تو اس ٹائم کے بعد میں نے کبھی ریلوے پہ نہیں کیا سفر. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ 2005 کی بات ہے, ٹھیک ہے, 2000 آپ 2022 پہ آ جائیں. یہ میں 2022 کا بتا رہا ہوں آپ کو. تب میں نے آپ کا پیج لائک کیا تھا بائی اینی مین, آئی ڈونٹ نو وہ کیسے ہوا, لیکن میں نے وہ پیج لائک کیا, انٹریکشن ہوئی, وہ پوسٹیں پڑھنا میں نے اسٹارٹ کیا آپ کی, ٹھیک ہے. آپ ہر اسٹیشن کے متعلق بتایا کرتے تھے, آپ یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ ریلوے پہ سفر کیسے کرنا چاہیے, کیوں کرنا چاہیے, کیا کیا اس کے ایڈوانٹیجز ہیں, بینیفٹس ہیں. تو دین میں نے اس سے کر کے پھر میرے یہ دوست کہتے تھے یار فلاں جگہ چلتے ہیں تو ریلوے. میں کہتا یار میں نہیں جا سکتا, تو میں اس طریقے سے اس کے اوپر بڑا وہ تھا. دین فائنلی میں نے کہا کہ نہیں اب ایک بار چلتے ہیں. تو جب میں نے سفر کیا تو مجھے بڑا مزہ آیا, اور اس کے بعد میں نے مطلب جو بھی سفر کیے ہیں آپ نے ہمارے پیج سے انسپائر ہو کے آپ کے پیج سے, میں یہ جنرلی بتا رہا ہوں, آپ کے پیج سے انسپائر ہو کے میں نے ریلوے کا سفر شروع کر لیا. سب سے پہلے تو میں نے لودھرا سے ساہیوال کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں لاہور بھی گیا, لاہور سے پھر میں آگے پنڈی گیا, ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے مطلب مختلف لوکیشنز پہ میں ٹریول جو بھی کرنا ہوتا ہے نا, میں ٹرین چیک کرتا ہوں, ٹائم میچ ہو رہا ہے اس میں بیٹھ کے چلا گیا. تو تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں, تو میں ملٹیپل یعنی کہ اس پہ کر چکا ہوں ٹریول ٹرینز پہ. تو میں نے اس کے ایڈوانٹیجز بھی دیکھے ہیں, لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو بلایا ہے, آپ بتائیں گے اس چیز کا. لیکن میں آپ سے جو بات آپ سے پوچھوں گا نا وہ یہ کہ آپ کا اس طرح پیشن اتنا زیادہ وہ کیسے ڈیولپ ہوا ریلوے کو لے کے, کیا چیز تھی فیسینیٹ کرتی تھی آپ کو؟ میں اس بات کا تو آنسر آپ کو بعد میں دوں گا, لیکن لٹرلی مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کیونکہ میں نے پیج ہی اسی لیے بنایا تھا کہ لوگ اس پہ ٹریول کریں. میں زیادہ سوشل نہیں تھا, نہ سوشل میڈیا پہ اتنا ایکٹیو تھا, نہ میرا کوئی اتنا سچا سوشل سرکل تھا, لیکن میری وش یہی تھی کہ لوگوں کو کسی طرح نہ میں کنونس کروں. میری جب بھی کسی دوست سے کسی ریلیٹیو سے بات ہوتی اور پتہ لگتا وہ ٹریول کرنے والا ہے تو میں اسے ریکمینڈ کرتا کہ آپ ٹرین پہ ٹریول کرو. اور اس کے لیے نا یقیناً مجھے خود کو کہیں جا کے ٹکٹ کروانا پڑتا نا, اس کے لیے میں کہتا کہ یار میں تمہارا ٹکٹ بھی کروا دوں گا, تمہیں اسٹیشن بھی چھوڑاؤں گا, لیکن پلیز تم نا میرے کہنے پہ ٹرین پہ چلے جاؤ. لیکن اب پھر میرے دوستوں نے مشورہ دیا کہ تم نا ایک اس طرح کا پیج بناؤ, تم مطلب ایک بڑی کمیونٹی کو زیادہ تعداد میں لوگوں کو اس طرح کنونس کر سکتے ہو. تو آپ نے یہ بات کی تو الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا پیج صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو دوسرا جو آپ کا کوشچن ہے کہ پیشن کیسے ڈیولپ ہوا, تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے اندر انیٹ ہے. جیسے میں پیدا ہوا ہوں نا, تو میرے والد صاحب نے ٹرین پہ بہت ٹریول کرتے تھے, وہ آرمی میں تھے, تو انہوں نے کوئی بھی ٹریول کرنا ہے نا, مطلب چاہے ہم ساتھ ہیں یا نہیں, انہوں نے ٹرین پہ کرنا ہے. اور گھر آ کے نا وہ ایک پوری جو ٹریول لاگ ہے نا وہ ہمیں بتاتے ہیں ایسے میں سوار ہوا, گاڑی کا اتنا ویٹ کیا,
فلاں جگہ سے فلاں گیا اور راستے میں یہ کھایا اور ایسا تھا. اور ساتھ نا میرا جو مجھ سے بڑے بھائی ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے اور فیملی کے ساتھ بھی وہ ٹرین پہ ٹریول کرتے تھے. تو تو نا بچپن سے نا ایک ٹرین سے بڑا لگاؤ ہوا ہے اور اس کی وسل کو سننا. آپ یقین جانیے جو ٹرین کا ساؤنڈ ہے جس کو لوگ شور کہتے ہیں اور وہ ہوتا تو بیسیکلی شور ہی ہے, لیکن وہ میرے لیے میوزک سے کم نہیں ہے. ابھی میں افریقہ تھا, یقین جانو میں میوزک کے طور پہ نا اپنے فرینڈس کو کہتا پلیز مجھے ٹریک ساؤنڈ بھیجو, میں نے وہ سنا اور میں ہینڈ فری لگا کے وہ سنا کرتا تھا. تو یہ جو شوق ہے یہ میری فیملی کی وجہ سے ڈیولپ ہوا, کیونکہ بچپن میں نے اس سے بہت ٹریول کیا اور پھر جب میں پڑھتا تھا تو تب اتنا ٹریول نہیں کرتا تھا. لیکن میرا بھائی اور میرے والد صاحب کی جو میں باتیں سن کے نا میرے اندر ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی نا وش ہوتی تھی کہ میں نے ٹرین پہ ٹریول کرنا ہے, ایون کہ ٹرین کو دیکھنا ہے, جب بھی پھاٹک سے گزرنا نا ویٹ کرنا, پوچھنا بھائی ٹرین کب آئی, کیونکہ اس وقت تو اپلیکیشن تو نہیں تھی. تو اور اسپیشل میں جہاں پہ ٹاؤن میں رہتا ہوں وہاں پہ ٹرین نہیں گزرتی, وہاں سے 15, 13, 14 کلومیٹر کے فاصلے سے ٹرین گزرتی ہے. تو اب جب سے بائک مجھے چلانا آئی تھی تو میں وہاں پہ اسپیشل ٹرین کے ٹائم پہ وہاں پہ پہنچ جانا اور ٹرین کو دیکھنا. تو میرا آپ سے جو یہ سوال اگلا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بیسیکلی کیسا ایکسپیرینس رہا ریلوے میں, آپ نے پاکستان میں کہاں کہاں تک سفر کر لیا؟ اگر میں کہوں کہ ادھر سے لے کے ادھر تک کا بتائیں تو وہ کتنا آپ نے ایریا کور کر لیا؟ کیونکہ میں نے تو آپ کے جو پیجز دیکھے ہیں نا, میں تو دیکھ چکا ہوں کہ مجھے شوق ہے بلوچستان کا, میں آپ کو جینوئنلی بتاتا ہوں. ناردرن سائڈ بھی بڑا خوبصورت ہے, لیکن جو مجھے اٹریکٹ کرتا ہے نا وہ بلوچستان کرتا ہے. ظاہری سی بات ہے, بچپن میں بھی میرا وہیں جانا ہوتا تھا. ابھی میں ریسنٹلی بھی گوادر گیا ہوں, لیکن میں وہ وایا کار گیا تھا, ٹھیک ہے, تو ادھر سے ریلوے ٹریک بھی نہیں ہے بیسیکلی کراچی سے گوادر کا. لیکن آپ کے بھی میں نے پیجز پہ بلوچستان کی تصویریں دیکھی ہیں اور ایسے ایسے علاقوں پہ ہمارے ٹریکس ہیں بنے ہوئے ہیں, تو میں تو بڑا اس کے اوپر دیکھ کے ایڈمائر ہوا کہ ایران کو بھی ہمارے رستے جا رہے ہیں ٹرین کے. تو میرا آپ سے اس حوالے سے سوال ہے کہ آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے, کہاں کہاں تک آپ نے ٹریول کیا؟ میں نے پشاور سے کراچی تک اور یہ روڑی سے چمن تک اور باقی جو آلموسٹ جتنی بھی برانچ لائن ہے ساری تو نہیں کہوں گا, کچھ ایک آدھ رہتی بھی ہیں کسی بس یہ بلکہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے کہ کون سی رہتی ہے, وہ اسپیسیفک ہو جائے گی. تو شادرات سے نا ناروال اور سیالکوٹ کو جو سیکشن جاتا ہے اور پھر وہی سیالکوٹ سے وزیر آباد آتا ہے, میں نے اس پہ ٹریول نہیں کیا. دوسرا میں نے جو جنڈ سے کوہاٹ ریلوے لائن جاتی ہے میں نے وہ نہیں کیا, وہ فنکشنل بھی ہے لیکن وہاں پہ بہت خواہش ہونے کے باوجود نا ٹائم نہیں مل سکا اور کوئی مصروفیات ایسی تھی تو اس وجہ سے میں وہاں پہ نہیں جا سکا. اور اس کے علاوہ یعنی کہ آپ نے سارے ٹریکس کور کر لیے ہیں پاکستان کے؟ ہاں, ایک اور رہتا ہے جو انٹرنیشنل ہے, جو اسپیزنٹ کوئٹہ سے تفتان تک ہے, وہ میرا اس ابھی تو مطلب یہ ماہ ختم ہونے والا, کوئی 4-5 دن رہتے ہیں, تو انشاءاللہ نیکسٹ منتھ اگر میں افریقہ واپس جاتا ہوں تو اس کے جانے سے پہلے میرا پلان ہے کہ اس سیکشن کو میں کور کروں, چاہے میں نوشکی تک جاؤں یا تفتان تک کا پلان نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک تو دن بہت زیادہ لگے, وہ فریٹ ٹرین ہے اور اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, میرے پاس بڑا لمیٹیڈ سا ٹائم ہے. تو آپ یہی میں آپ سے سوال پوچھنے والا تھا, پبلک پیسنجر ٹرین جاتی ہے کوئٹہ سے؟ تو پہلے مکس پیسنجر چلتی تھی, مطلب اس میں گڈس اور پیسنجر کے وہ جو کوچز تھی وہ لگی ہوئی ہوتی تھی, لیکن اب ویسا نہیں, اب صرف فریٹ ٹرین ہے. لیکن اس میں مطلب میرا ہے کہ ارادہ میں ٹریول کروں. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی کیٹیگریز ہیں ہمارے پاکستان ریلوے کی ٹرینوں میں؟ ایک تو ہم سنتے ہیں ایک فریٹ ٹرین بھی ہوتی ہے, ایک پیسنجر ٹرین بھی, ابھی آپ نے مکس پیسنجر بھی بولی ہے, تو وہ کتنی ٹائپس ہیں ہمارے ہیں جو رن کر رہی ہیں اس وقت؟ دیکھیں فریٹ ٹرین کی آگے کئی کیٹیگریز ہیں جن میں کسی میں آئل آ رہا ہے, کوئی کنٹینر والی ہے, کول والی ہے, ٹھیک ہے, سپر پارسل ہے, تو ان کی اس طرح کر کے ڈفرینٹ کیٹیگری ہے گڈس کے لحاظ سے, ٹھیک ہے. اور پیسنجرز ہیں تو ان کے اندر مطلب جو پیسنجر ٹرین ہے ان میں اکانومی کلاس ہے, بزنس کلاس ہے, پارلر کار ہے اور اسٹینڈرڈ اے سی ہے. تو ریل گاڑی میں یہ کیٹیگریز آتی ہے. باقی کوچز تو سب کو آلموسٹ سیم لوگ ہوتے ہیں, لیکن جو ابھی نیولی چائنا سے امپورٹیڈ جو گرین لائنس ہے وہ سب سے, اس کے بارے میں بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں. تو انجنز جو ہوتے ہیں یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہر گاڑی کے؟ یہ تو مطلب جس طرح مختلف کمپنی, جیسے یہ ایپل کمپنی کا ہے, وہ سامسنگ ہے, فلاں سونی ہے, فلاں اے بی سی, جو بھی مطلب ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے. اسی طرح انجن بھی مختلف ہیں, جی کمپنی کے انجنز ہیں, GEU20, ان کی پاورز کے لحاظ سے بھی ان میں ڈفرینس ہے, کمپنی کے لحاظ سے بھی ڈفرینس ہے, ان کے جو مکینیکل
اور جو بھی مطلب اس کے اندر آ جاتا ہے ڈفرینٹ کوالٹیز اس طرح مطلب انجن ڈفرینٹ ہے. جو ٹرینز ہوتی ہیں لائک کچھ ایسی ٹرینز ہوتی ہیں جیسے بزنس کلاس ٹرین, جیسے ابھی آپ نے گرین ٹرین کی بات کی, گرین لائن کی بات کی ہے, کراچی ایکسپریس ہو گیا, پاک بزنس ہو گیا, یہ وہ ٹرینز ہیں جن کے اسٹاپ ریلیٹیولی کم ہیں باقی ٹرینوں سے. تو ان کا یعنی کہ بیسک ٹارگیٹ تو یہ ہوتا ہے نا کہ کم وقت میں زیادہ ٹریول ہو سکے. تو ان کو انجنز تھوڑے سپر ایفیشینٹ ہوتے ہیں, یا ان کے انجنز بھی, یا انجنز کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے جس میں لگا دیا. انجن ایسے نہیں رکھتے. آپ کو میں نے بتایا انجن کی ہارس پاور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کچھ ہوتے ہیں جو ایک ریل گاڑی ہے جس کو صرف 10 سے 12 کوچز لگی ہوئی ہیں, اس کو کچھ اور انجن لگے گا. ایک ہے جس کی صرف تین کوچز لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کوئی پیسنجر ٹرین ہے چھوٹی, پیسنجر ٹرین کا مطلب کہ جو مطلب تھوڑے ٹریول کے لیے ہوتی ہے, جیسے کوئٹہ سے چمن کو جاتی ہے ایک پیسنجر ٹرین, ٹھیک ہے. وہ اس کو صرف 3 کوچز لگے, تو اس کی جو پاور ہے وہ چھوٹی ہے, ٹھیک ہے. اب ایک ٹرین ہے جس کے 19 سے 20 ڈبے لگے ہوئے ہیں, اس کو مطلب ایک بڑی پاور کی ضرورت ہے. خیبر میل ہے, اس کو G40 لگا ہوتا ہے, یا اس کو AG30 لگا ہوتا ہے. تو انجن کو ان کی ہارس پاور کے حساب سے لگایا جاتا ہے گاڑیوں کی. بات اب ہماری ہو گئی, اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اسٹاف کی. اگر آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن ہو اس کے بارے میں لازمی بتائیے گا. یہ جو ریلوے کا اسٹاف ہوتا ہے, جیسے خیبر میل ہے, میں نے ایک دن گنتی کی تھی, تو تقریباً اگر ایک خیبر میل کراچی سے چلتی ہے ایٹ اے ٹائم, دوسری خیبر میل پشاور سے چلتی ہے, تو سیم ٹرینوں کو 3 ڈفرینٹ خیبر میل کراس کریں گے. 4 کریں گے. تو اب وہ میں لاہور سے آگے والی کا مجھے نہیں پتا. دیکھیں, ایک آج رات کو آپ 10 بجے کراچی سے روانہ ہوگی, 10 بجے 10:30 یا 10 سے 10:30 کا ٹائم ہے, اور دوسری پشاور سے, ٹھیک ہے. ایک جو کل چلی تھی آج وہ لودھرا سے ہو کے ابھی وہ لاہور پہنچ رہی ہے, ٹھیک ہے. ایک وہ کتنی ہو گئی, 3 ہو گئی. اور ایک جو آج ادھر سے کراچی گئی ہے, جو ابھی سندھ کے اندر مطلب گھوٹ کی یا ڈیر کی یا صدق آباد کے ایریا میں ہے ابھی وہ, تو یہ 4 ہیں. میں 3 کیلکولیشن کر رہا تھا. پہلی میں نے گنتی کروائی ہے سندھ کے پاس, دوسری کا کراس میں نے کروایا ہے ملتان اور لودھرا کے بیچ میں, اور تیسری کا کراس میں نے کروایا ہے ادھر لاہور کے آس پاس کر کے رات کے 12-1 بجے, جب لاہور سے ادھر سے وہ وہاں سے وہ آ رہی ہوتی ہے. تو اچھا, میرا یہ آپ سے سوال تھا کہ جو اسٹاف ہوتا ہے ریلوے کا, اب اتنی لمبی جو ٹرین ہماری چل رہی ہے, یہ اسٹاف کا بھی کوئی اسپیسیفک پوائنٹ ہوتا ہے؟ لائک ڈرائیور کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں, ان کا کوئی اسپیسیفک پوائنٹ ہوتا ہے اترنے کا, یہ تھرو آؤٹ کراچی سے پشاور تک چلنا ہوتا ہے انہوں نے؟ ایسا نہیں ہے. گاڑی پشاور سے چلی ہے تو اس میں, اب میں لوکوموٹیو وہ جو ڈرائیور ہے اس کی بات کر رہا ہوں. پشاور سے جو ڈرائیور آئے گا وہ راول پنڈی آ کے چینج ہو جائے گا. راول پنڈی والا لاہور, لاہور والا خانے وال یا ملتان, اٹس آپشنل, ٹھیک ہے. یا اگر کوئی گاڑی فیصل آباد سے آ رہی ہے تو راول پنڈی سے وہ فیصل آباد, ٹھیک ہے. فیصل آباد والا ملتان, لاہور والا بھی ملتان یا خانے وال. اسی طرح پھر کھانے وال یا ملتان سے جو چینج ہوگا وہ روڑی سے کراچی ہو گیا. اچھا. اور اسی طرح جو گاڑی جعفر ایکسپریس جا رہی ہے اس کا روڑی سے آگے جیکب آباد, اور جیکب آباد سے آگے پھر کوئٹہ. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم لودھرا شہر میں بیٹھے, میں بھی ذرا آڈینس کو بتا دوں کہ جو ہمارا اس ٹائم پہ اسٹوڈیو جہاں پہ ہم بیٹھ کے آپ سے بات چیت کرتے ہیں, تقریباً یہ کوئی 50 قدم دور ہے لودھرا جنکشن سے. تو ابھی جب ہمارا پوڈ کاسٹ چل بھی رہا ہوگا تو آپ کو 1-2 بار ٹرین چلنے کی آواز ضرور آئے گی, اور ہر پوڈ کاسٹ میں آئے گی. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اس کے بارے میں اپنے پیجز کے اوپر بہت زیادہ لکھتے ہیں, اسٹیشنز کے اوپر بریف کرتے ہیں, تو میں کوئی زیادہ آپ سے وہ کوئزنگ نہیں کروں گا. میں جسٹ یہ پوچھوں گا لودھرا کے بارے میں آپ کے کیا, اس کے اوپر کیا ہسٹری ہے, اس کی ڈیٹیلز تھوڑی سی آپ اگر ہم سے شیئر کرنا چاہیں کیجولی. میرا پیج اسی وجہ سے یونیک ہے. دیکھیں, پاکستان ریلویز کے پیجز, ریلوے پہ آپ کو بے شمار پیجز ملیں گے, لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لیے کیا ہو کہ میں چاہتا ہوں میری ہر پوسٹ باقیوں سے یونیک ہو, مطلب انفارمیٹیو ہو, سامنے والے کا کوئی فائدہ ہو, اس کو کسی نہ کسی چیز کا پتہ لگ جائے. اگر میں ایک سمپل سی ویڈیو یا فوٹو لگا کہ یہ تیز گام جا رہی ہے, یہ خیبر میل, اس سے مطلب عوام اس چیز کو میرے خیال میں نہیں کتنا لائک کرتی. ان کو کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے, اور نیا بھی یہ نہیں کہ میں کچھ جھوٹ بولوں اس میں, یا کوئی اس میں مرچ مسالے کا تڑکا لگاؤں, نہیں. آپ اس میں کوئی انفارمیشن دے سکتے ہیں. میں نے ایک گاڑی کو کیپچر کیا لودھرا میں, تو میں اس, یا تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو گاڑی کی انفارمیشن دے دوں. اگر گاڑی کی آلریڈی انفارمیشن دے دوں تو وہ لودھرا میں کیپچر کی, تو وہ میں لودھرا کے بارے میں کچھ بتاؤں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آلریڈی میں لودھرا کی کوئی انفارمیشن دے چکا ہوں, اس کی ہسٹری بتا چکا ہوں کہ لودھرا شہر جو ہے وہ اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی, کس کس دور میں یہ بنا, ٹھیک ہے. یہ اگر مغلیہ دور یا اس سے جو پہلے کا دور ہے ہندو دور میں جو راجا لودھرا تھا اس نے اس کو بنایا تھا. تو
تو یہ اگر میں نے انفارمیشن آلریڈی دے دی ہے تو میں اس کو ریپیٹ کرنے کے بجائے نا میں بتاؤں گا کہ لودھرا کے اندر نا ایک کچھ ایسا اسپیشل کھانے کی چیز ہے, یا لودھرا کے اندر یہ چیز ایک اسپیشل بنتی ہے, وہ کوئی بھی چیز ہو جائے کہ لودھرا اس وجہ سے فیمس ہے, تو وہ میں نا ایک ٹیگ لائن میں لکھ دیتا ہوں. تو یہ ہے کہ میں کوئی بھی اسٹیشن ہے تو میں اس کے میری کوشش ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی یونیک انفارمیشن دوں جو لوگ آلریڈی نہیں جانتے. میں یونیورسٹی میں تھا تو میں تقریباً 1-2 دن کے بعد 1-2 دن کے لیے میں آیا کرتا تھا. اس کے بعد 4 سال ہو چکے ہیں مجھے گریجویٹ ہوئے کو, اور اس کے علاوہ ابھی بھی میں یہ جو میرا دوست ہے اور ایک اور دوست ہے وہ آج کل ذرا بزی ہے. ہم 3 دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں گرمی سردی ہمیں جب ہوتا ہے نا کہ یار کہیں بیٹھتے ہیں تو ہمارے لیے ذرا سکون آور اور پرسکون جگہ جو ہے وہ یہ اسٹیشن ہوتی ہے. ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں جا کے, اور پھر ہماری یہاں پہ پلانس ڈسکس ہوتے ہیں. یہیں اسی اسٹیشن پہ بیٹھ کے ہم نے یہ انٹولڈ اوریجنل کا جو ہے نا پورا پلان ڈسکس کیا, بنایا, یہ پلیٹ فارم پہ چہل قدمی کرتے ہوئے کہ یار اس کو یوں کرنا چاہیے, پھر ہم یوں کریں گے, ایسے کریں گے. آپ کو کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے لودھرا ریلوے اسٹیشن کی؟ بیسیکلی ریلوے اسٹیشن تو یہ ہے نہیں, یہ بیسیکلی ایک جنکشن ہے, اور میں نے اس جنکشن کی جو تھوڑی بہت ہی رونقیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے بچپن ٹائم میں جو دیکھی تھی وہ ابھی تھوڑی سی کم ہے ابھی جنرلی. تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ بہت زیادہ اس سے ایڈمائر فیسینیٹ اس کو کرتے ہیں, کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا نا اس کا جواب ایک مطلب زیادہ ڈیٹیل میں دینا چاہوں گا کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں, اٹس آل یور پلیٹ فارم, اٹس آل یور پلیٹ فارم سر. آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں پہ 1 سال پڑھا کر گیا ہوں گورنمنٹ کامرس کالج لودھرا میں. تو میں نے لودھرا کو چوز اسی لیے کیا تھا کیونکہ میری سلیکشن وہاڑی محل سے, جو کہ میری اپنا ضلع اور تحصیل ہے, میں نے اس کو چھوڑا اور میں نے لودھرا کو اسی لیے چوز کیا کہ کیونکہ جو میرے پاس جو فری ٹائم ہوگا اس میں ریل فیننگ کا ایک بہت سارا ٹائم ہوگا, اتوار کا دن ہوگا, اور وہاں پہ کوئی مطلب ایسے سخت شیڈیول نہیں تھا کہ مجھے سارا دن کالج میں رہنا, نہیں, 4 گھنٹے 3 گھنٹے کیونکہ 3 لیکچر آپ نے پڑھانے ہیں, اس کے بعد آپ فری ہیں, ٹھیک ہے. اور مزے کی بات ہے جہاں پہ کالج ہے اس سے بھی صرف کوئی کچھ غز کے فاصلے پہ, ہاں, میٹر کا فاصلہ ہے, تو اب وہ ریلوے لائن گزر رہی ہے. تو مطلب میں نے لودھرا کو چوز ہی اس لیے کیا تھا. اور ویسے تو مجھے ہر اسٹیشن ہی اچھا لگتا ہے, ایون کہ وہاں پہ ٹرین نہ بھی جاتی ہو, اکیلی ایک خالی بلڈنگ پڑی اور وہ کوئی 100 سال سے یا 50 سال سے بند ہے, میں پھر بھی وہاں جا کے فوٹو بناتا ہوں, اور مجھے وہاں پہ جانا لٹرلی بہت پسند ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. اور میں نے اپنے پیج پہ ایک باقاعدہ فولڈر بنایا ہوا ہے کہ ابینڈنٹ اسٹیشن اور برانچ لائنس جو ختم ہو گئے, جو میرے خیال میں اب کبھی ریسٹور بھی نہیں ہوگی شاید, تو میں وہاں بھی جاتا ہوں اور مجھے وہاں جا کے بڑا سکون ملتا ہے. اور لودھرا تو اتنا بیزی جنکشن ہے کہ بس میں آپ کو اپنی فیلنگز نہیں بتا سکتا. آپ کو بتائے کہ آج میرا سارا دن لودھرا اسٹیشن پہ اسپینڈ, اور مجھے کوئی کام نہیں تھا, جبکہ میں اپنی چھٹی پہ آیا ہوں. اور ایک انسان جب 1 سال کے بعد اپنے گھر آتا ہے, اپنے اس سے رشتہ داروں سے ملنا ہوتا ہے, اس کے جو کام ہوتے ہیں اس نے وہ کرنا ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں نے آج اپنا سارا دن لودھرا جنکشن کو دیا. اور مجھے وہاں پہ کوئی کام نہیں تھا, اور وہاں پہ مطلب کئی دوست بھی ملے ہیں, اور وہ مطلب بڑا وہ ہو رہے تھے کہ یار تم 1 سال بعد پھر بھی تم یہیں پہ آئے ہو. تو لودھرا جنکشن کی یہ جو بلڈنگ ہے نا, یہ فورٹ لائک جو اسٹرکچر ہے درمیان میں, جو مین بلڈنگ ہے, یہ مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی ہے. مطلب ایسا اسٹرکچر نا, یعنی کہ موسٹلی اسٹرکچر یہی ہوتا ہے کہ پہلے بلڈنگ آتی ہے, دین آپ اسٹیشن انٹر ہوتے ہو, پھر آگے سے لائنیں آتی ہیں. اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ درمیان میں, اور نا وہ بڑا ایک فورٹ بنا ہوا ہے درمیان میں, اس کے وہ اس طرح کی لانما دیوار اس کی, اور وہ پورا وائٹ ہے. یہ میں نے آج اس کی فوٹو بھی بنائی ہے ڈفرینٹ اینگل سے, کیونکہ میں اسٹیشن پہ رہا ہوں تو ظاہری بات ہے میں فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کرتا رہا ہوں. تو وہ بلڈنگ ہے. اور مزے کی بات ہے یہاں سے جو لوپ لائن ہے جو براستہ ملتان جا رہی ہے, اور کارڈ لائن اور برانچ لائن, تو یہ تینوں ہی بیزی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. اور کوئی میں 5 سے 6 گھنٹے رہا ہوں تو میں نے کوئی 20 سے زیادہ گاڑیاں دیکھی ہیں آج. تو یہ مجھے بڑا فیسینیٹ کرتی ہے کہ ڈفرینٹ گاڑی ڈفرینٹ لوکوموٹیوز کے ساتھ آ رہی ہیں, اور سیم گاڑی جس نے خانے وال جانا ہے, اب لائن کارڈ لائن بیزی ہے تو اس کو راستہ ملتان وہ بھیج رہے ہیں. تو یہ جاننا بھی میرے لیے بڑا, ہاں, یہ تو اس کو بھیجتے ہوں گے نا, فریٹ ٹرین کو بھیجتے ہوں گے. فریٹ ٹرین کی بات ہوتی ہے. اچھا, مجھے اس بارے میں نہیں تھا پتا, میں کہ جو روٹ سیٹ ہے وہ اسی روٹ میں نہیں چلنا. نہیں, کارڈ لائن ایکچولی بائی پاس ہے ملتان کا, اور
بہت قریب ہے یہاں سے لودھرا سے خانے وال، لیکن یہ ڈبل نہیں ہے، اور پھر کراسنگ کی وجہ سے یہاں پہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. جب یہ زیادہ بزی ہوتی ہے تو گاڑیوں کو براستہ ملتان بھی بھیج دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مطلب یونیک، آپ کو نہیں پتہ کہ وہاں سے گاڑی آ رہی ہے تو آپ ایک گیس کرتے ہو شاید یہ مظفر گڑھ سے اور کوٹادو کی طرف سے آ رہی ہے. تو کل بھی ایک گاڑی آئی تو میرا وہ ملتان سائڈ سے آئی فریٹ ٹرین، تو میرا اندازہ تھا یہ نا کوٹادو والی سائڈ سے آئی ہے. تو آج جب میں اسٹیشن ماسٹر صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں وہ گاڑی خانے وال سے آئی ہے تو اس کو براستہ ملتان انہوں نے بھیجا ہے. تو مطلب یہ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، آپ کو یہ چیز لودھرا میں ملے گی. اور یہاں پہ گاڑی روڑی جنکشن ہے، آپ وہاں پہ گاڑی پہلی بات نان سٹاپ نہیں گزرتی، وہاں پہ بھی ایک بائی پاس بنا ہوا ہے گڈس ٹرین کے لیے، تو لیکن وہاں سے گاڑی بڑی سلو گزرتی ہے. یہاں سے جو گاڑی ملتان سے آتی ہے نا وہ 100+ بھی گزرتی ہے، کہ پراپر مینٹین رہتی ہے. اور میں نے کئی بار ویڈیوز بھی اس کی بنائی ہیں، ایک دو آپ کو بھی بھیجی تھی. تو وہ جو سین ہے نا اتنے بڑے جنکشن پہ جو فنکشنل ہے اور اتنا بڑا جنکشن ہے، اتنا پاکستان میں کہیں نہیں ہے، یہاں پر ہے. حیدرآباد سے گاڑی گزرتی ہے سلو گزرتی ہے، خانے وال میں گزرتی ہے سلو گزرتی ہے، یہ نہیں کہتا نان سٹاپ نہیں گزرتی ہے وہاں سے، لیکن سلو گزرتی ہے. یہاں پہ 100+ گزرتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کا ایک گرین لائن کا ایکسپیرینس بھی تھا. آپ باقاعدہ طور پہ پہلے گرین لائن کی لانچ ہونے سے پہلے اسلام آباد پنڈی گئے تھے آپ. جب وہاں سے پہلی ٹرین چلی ہے آپ نے اس کی بکنگ کرائی ہوئی تھی، آپ بیٹھے ہیں، وہ آپ بہاولپور اترے ہیں آ کے، کیسا ایکسپیرینس تھا؟ وہ مارولس تھا بہت. اگر کہوں نا 5 اسٹار دیا جائے تو میں اس کو 5 اسٹار دوں گا. جس طرح ہم پاکستان ریلویز میں ٹریول کرتے ہیں موسٹلی وہ سب سے ہٹ کے تھا. دیکھیے میں نے اس میں پارلر کار میں بھی ٹریول کیا، لوئر اے سی میں بھی کیا اور بزنس کلاس میں بھی کیا. اکانومی میں نہیں کیا لیکن مجھے وہ کرنا تھا، لیکن وہ بس چھوٹے تھے اور آپ جا بھی نہیں سکتے تھے. وہ لاہور کے بعد نا وہ درمیان میں بلاک بھی آ گیا تھا. اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کا جو درمیان میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، راول پنڈی کے بعد اس کا سٹاپ لاہور تھا، لاہور کے بعد خانے وال، اور خانے وال کے بعد بہاولپور روڈی اور حیدرآباد کراچی. تو میں پھر آگے جا بھی نہیں سکا. لیکن وہ جو ایکسپیرینس تھا نا وہ زبردست تھا، مارولس تھا، بہت یونیک تھا. دیکھیں بالکل نئی ٹرین تھی اور پورا میڈیا اس کو کوریج کر رہا تھا. اور یہ نہیں کہ وہ صرف نئی تھی اور چیزیں اچھی نہیں تھیں، چیزیں بھی بہت اچھی تھی. وہ جو چیئرز مطلب روٹیٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ جیسے ہم دونوں بیٹھے ہیں ایسے آپ کر سکتے ہیں. اچھا وہ کمپلیمنٹری فوڈ تھی وہ بہت زبردست تھی، مطلب 5 اسٹار ہوٹل کی کیٹرنگ جو سروسز وہ آپ کو دی جا رہی ہیں. اچھا سیم فوڈ آپ کو اکانومی کلاس میں ملی ہے، سیم بزنس اور اس پارلر میں اور بزنس کلاس میں. تو مطلب یہ کتنی اچھی بات ہے. اور یقین جانے اس دن جو اکانومی کلاس تھی وہ تو فل بھری ہوئی تھی، اس وجہ سے بھی میں اس میں ٹریول نہیں کر سکا. مطلب پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، تو مطلب آپ مطلب کیسے پھر اس میں ٹریول کریں گے. اور اسی طرح لوئر اے سی بہت زبردست ہے، بیڈنگ فری ہے، کمپلیمنٹری آپ کو کٹ ملے گی، اور آپ کو بریک فاسٹ ملے گا، لنچ ڈنر اگر آپ سارا ٹریول کر رہے ہیں جو بھی مطلب کھانے کا ٹائم ہے آپ کو وہ ملے گا. اور پانی واٹر ڈسپینسر ہے، پانی کا مطلب آپ کو وہاں پہ مسئلہ نہیں ہوگا. آن بورڈ آپ کو وائی فائی مل رہا ہے. تو اور آپ کو کیا چاہیے. مطلب پاکستان میں اگر آپ ایک ایسا ٹریول کرتے ہیں تو یہ بہت زبردست ایکسپیرینس ہے. آپ مطلب جس طرح نارمل مطلب باقی لوگ جیسے ٹریول کر رہے ہیں عام ٹرینز میں، اور وہاں پہ ایسا نہیں. جب ایک بندہ جب اس میں ٹریول کرتا ہے تو اس کو واضح طور پہ فرق نظر آتا ہے کہ میں کسی سپیریئر ٹرین میں ٹریول کر رہا ہوں. اچھا، آپ ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور ابھی ہو کے آئے تھے، وہاں کا اپنا ایکسپیرینس تھوڑا سا شیئر کریں گے؟ لاہور ہیڈ کوارٹر اپنے آپ میں ایک ہیریٹیج سائٹ ہے، ایک میوزیم ہے. مجھے ہیڈ کوارٹر جانا اس لیے بھی پسند ہے، وہاں پہ ٹرین کے ماڈلس ہیں، ٹرین کی بہت ساری انفارمیشن ہے، انسائکلوپیڈیا ہے پورا وہاں پہ. تو مجھے میں صرف وزٹ اسی لیے کرنے گیا تھا کہ وہ ایک ہیریٹیج سائٹ ہے میرے لیے. تو بہت اولڈ عمارت ہے اور اس کے اندر پرانے لوکوموٹیو سے لے کے لاہور میٹرو کے لاہور جو اورینٹین میٹرو ہے اس کے ماڈلس، اور یہ جو آپ کے برج ہے ایوب سسپینشن برج سکھر، اس کا ماڈل، بہت ساری فوٹو کولپور اسٹیشن کی، مچھ کی، ملتان اسٹیشن کی اور سکھر اسٹیشن کی. تو میں اس وجہ سے وزٹ کرنے گیا تھا، وہ میرا وزٹ بہت زبردست رہا. تو یہ جو آپ نے ابھی سسپینشن برجز کی بات کی ہے، پاکستان میں تقریباً ایسے بہت سارے برجز ہیں جن کی اپنی ایک ہسٹری ہے.
ہم سوشل میڈیا پہ یہ موسٹلی سنتے ہیں کہ جو سکھر برج ہے یہ بیسیکلی دریائے سندھ کے اوپر، تو اس کو کوئی ٹیسٹ نہیں تھا کر رہا، تو کسی قیدی، یہ واقعی کہانی حقیقت ہے؟ ہاں یہ حقیقت ہے. وہ جو ہے جمالو گانا جو گانا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے تھا، اس کا نام جمال تھا آئی گیس. تو وہ جب وہ قیدی تھا اور اس کو سزائے موت ہونی تھی، تو جب کوئی ایگری نہیں کر رہا تھا کہ اس پہ سے ٹرین گزارنے کے لیے، تو انہوں نے کہا چلو انہوں نے مرنا تو ہے، اگر ٹرین گزاریں گے تو ان کی ہم وہ جو اس کا اب وہ ہو جائے گا، نہیں تو اس کی سزا معاف ہو جائے گی. تو جب ان کا وہ ٹیسٹ کامیاب ہوا، ٹرین جمالو یا جمال جو بھی اس کا نام تھا، اس نے لینس ڈاؤن برج سے گزار دیا، تو اس کی بیوی نے خوش ہو کے یہ گانا گایا. وہ سندھی تھی تو ہے جمال، وہ ابھی بھی سندھی خوشی کے موقع پہ یہی گانا گاتے ہیں. تو یہ ریئل ہے. اس کے علاوہ اور کون کون سے بریجز ہیں جو آپ کو فیسینیٹ کرتے ہیں؟ مجھے سارے برج فیسینیٹ کرتے ہیں. میں تو وہ سب سے زبردست ہے یہ جو امپریس برج ہے، یہاں سے 10 کلومیٹر بھی نہیں ہے، 5-7 کلومیٹر ہے. اب یہ ایک اور گزر رہی ہے، آئی گیس یہ شالیمار ہے. اگر یہ اپ میں ہے تو شالیمار ہے، اور اگر ڈاؤن میں ہے تو تیز گام ہے. لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے ڈاؤن ہے، 8:15 ہو چکے ہیں، ڈاؤن ہی ہے. محسن کیا لگ رہا ہے آپ کو، ڈاؤن ہے آپ پہ؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے ڈاؤن جا رہی ہے اب جا رہی ہے؟ سر آئی گیس یہ ڈاؤن جا رہی ہے. ڈاؤن ہے. اچھا مجھے لوکوموٹیو کی آواز سے پتہ لگ گیا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ جو بریجز ہیں ہمارے، ان میں سے کون کون سے آپ کو بریجز جو ہیں فیسنیٹ کرتے ہیں؟ پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ صبح میں ایمپریس برج وزٹ کرنے جا رہا ہوں. باولپور والا، اس کی بھی ذرا ہسٹری بتائیں تھوڑی سی. میں سوری میں یہ اسکپ کر گیا تو مجھے یاد نہیں تھا، اس کو تھوڑا سا آپ ڈسکس کیجیے. یہ بھی امپریس برج ہے نا، یہ ملکہ وکٹوریہ کے دور میں بنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اکیلا پاکستان میں نہیں، انڈیا میں بھی کچھ بریجز ہیں ریلوے کے، ان کا نام بھی امپریس برج ہے. ٹھیک ہے، امپریس روڈ ہے. تو یہ اس وکٹوریہ جو کوئین تھی ان کے دور میں جو بھی بنا ہے برج، یا تو ان کے دور میں امپریس برج اور امپریس روڈ اس طرح کے نام رکھے گئے ہیں. تو یہ برج بھی ان کے دور میں بنایا گیا، اور یہ پاکستان میں دریا ستلج کا واحد پل ہے. اور یہ وہ پل ہے پاکستان کا واحد جس میں سے 2 ٹریک اپ اینڈ ڈاؤن سیم برج میں سے گزر رہے ہیں، اور کہیں بھی ایسا نہیں ہے. باقیوں میں سب جگہ سنگل ہے. ایون کہ جو لاہور میں ہے وہ بھی ڈبل ہے، لیکن وہ ایسا برج نہیں ہے جیسا یہ ایسے اوپر سے اسپین ہے. ٹھیک ہے، اور جو حیدرآباد میں ہے اس میں اپ کے لیے الگ ہے، ڈاؤن کے لیے وہ ہیں ایسے، لیکن اپ اور ڈاؤن میں الگ ہے. ادھر عبدالحکیم میں جو ہے راوی پہ جی وہ سنگل ہے. لاہور میں ہے شاہدرہ اور لاہور کے درمیان میں، وہ ڈبل تو ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے، وہ بالکل فلیٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جو اس ٹائپ کا ہے نا وہ یہی ہے ڈبل. اور اس پہ ٹرین فل سپیڈ سے گزرتی ہے، کوئی وہ نہیں کوشن. ایک دفعہ میں بتاتا چلوں کہ 2023 میں ستلج میں سیلاب آیا تھا. سیلاب آنے سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہم دوست جو تھے، یہ بھی میرے ساتھ تھا، میرا دوست کچھ ماہ پہلے نا، یس ابھی مجھے پتہ ہے، میں افریقہ تھا، اور ہمارے ہاں کیونکہ بہاڑی اور ہمارے گھر سے بھی تقریباً اس کا کوئی 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ، اور وہاں پہ جو ہماری زمینیں وغیرہ ادھر پانی آ گیا چکا تھا. بہت سارے لوگوں کا اس بار نقصان ہوا ہے خاص طور پہ، لیکن وہ میڈیا کوریج نہیں ہوئی اس وجہ سے کہ ایک سنگل پٹی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلا. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ہم لوگ وہاں پہ گئے تو آدھا دریا جو تھا وہ بھر چکا تھا، اور جو تھوڑا سا اپر پورشن ہے جہاں لوگوں کی زمینیں ہیں وہاں پہ پانی نہیں آیا تھا. ہم لوگ گئے تو تقریباً علامہ اقبال کا ٹائم ہو چکا تھا ڈاؤن کا، اور ہم بالکل نیچے کھڑے ہوئے تھے. اچھا، یہ میرا ایک دوست ہے، یہ اس سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا، دوسرا میرا دوست جو ہے وہ پرلی سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا، اور میں نے کہا کہ میں کیمرہ لے کے نیچے جاؤں گا. ٹھیک ہے، جب میرے اوپر سے گزرے کہ آئی ول ایکسپیرینس دیٹ تھنگ. تو وہ ایکسپیرینس جو تھا نا، میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں نے کیوں حامی بھری کہ میں اس کے نیچے آؤں. تو بڑا مطلب ایک قسم کا تھوڑا سا ڈراؤنا بھی تھا، مجھے فیل ہوا، اتنی ہیوی انجن کی آواز، اور اس کے اوپر کٹنگ کے اوپر سے گزر رہی تھی. میں خود بھی نا مطلب ریلوے بریجز کے بارے میں بڑا کریزی ہوں. جو بھی میری ٹریول ڈیسٹینیشنز ہوتی ہیں، اور اگر وہاں پہ ریلوے برج ہو شہر میں یا اس شہر کے قریب، میں لازمی اس پہ جاتا ہوں، لازمی. آپ دیکھتے ہو کہ میری ڈفرینٹ بریجز کے ساتھ نا فوٹوز اکثر میں لگاتا ہوں. ایمپریس برج میں بھی میں گیا ہوں، اور وہ میں جب فرسٹ ٹائم گیا تھا تو تب مجھے ملت ملی تھی. ابھی ہم پہنچے ہیں اور سامنے سے ملت آ رہی تھی، وہ سیلاب کی وجہ سے لیٹ بھی تھی. تو ہم جب وہاں پہ، تو ہم برج کے اندر کھڑے تھے، تو مطلب وہ اپ ٹریک پہ تھے اور ہم ڈاؤن ٹریک پہ کھڑے تھے.
تو وہ اتنا اس میں شور اور وہ اس طرح وائبریشن سے نا وہ ایسے لگ رہا تھا میرا موبائل ابھی ہاتھ سے گرے گا. اور اسپیڈ بہت تھی, 100+ اسپیڈ تھی, یقین جان مطلب 100 تو لازمی ہوگی اگر پلس نہیں تھی تو. اور یہ کوئی ایسا ایگزیجریشن نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, بہت فاسٹ ٹرین گزرتے. وہ ویڈیو ابھی بھی میرے پاس ہے لیکن اس کو میں نے ابھی تک پیج پہ اپلوڈ نہیں کیا. تو یہ مطلب اس کے علاوہ اور کون کون سے بریجز ہیں پریس کے علاوہ؟ پریس کے علاوہ ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اٹک سے, ٹھیک ہے, بلکہ پشاور سے سٹارٹ کرتے ہیں. پشاور کے پاس نا نوشہرہ جنکشن ہے, نوشہرہ جنکشن سے رسال پور اور مردان کو ریلوے لائن جاتے ہیں, ایک برج اس پہ ہے. تو آج ہی کے دن پچھلے سال گرین لائن کا افتتاح ہوا تھا 27 جنوری کو, آج 26 جنوری ہے. تو میں آج کے دن نوشہرہ گیا تھا, لیکن میں انتہائی مصروفیت کی وجہ سے میں برج پہ نہیں جا سکا. تو ایک وہ برج دیکھ رہے ہیں, وہ دریا کابل پہ ہے. اس کے بعد پھر برج آتا ہے ہمارا یہ اٹک والا, اٹک خورد. آج کے دن میں اٹک خورد پھر گیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے دن چھوٹے ہیں اور میں نے تخت بائی آرکیالوجیکل سائٹ بھی دیکھنے جانا تھا. تو ہم پھر دوست نے کہا کہ اتنا پھر ہم زیادہ نہیں کور کر سکیں گے, تو پھر اٹک خورد برج اور تخت بائی کی آرکیالوجیکل سائٹ ہے جو بدھسٹ مونیسٹری ہے وہ وزٹ کی تھی. تو جو اٹک خورد برج ہے وہ تو سمجھ لیں ریلوے ہیریٹیج ہے. وہ اس پہ ٹورسٹ آتے ہیں, ایون کہ کمپنیز جاتی ہیں وہاں پہ اپنی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ شوٹ کرتی ہیں. اور میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی کبھی آپ کا بھی مطلب ارادہ ہو اس طرف جانے کا. ہاں یس, تو آپ اٹک خورد برج اور اٹک خورد ریلوے اسٹیشن. اٹک خورد ریلوے اسٹیشن کو پاکستان کا سب سے خوبصورت ریلوے اسٹیشن کہا جاتا ہے. ایک تو وہ کرو پہ ہے, اور وہ نا وکٹوریا دور کا بنا ہوا, نا انگریزوں کے دور کی وہ جو بلڈنگ ہے نا آپ کو یورپین اسٹائل میں بنی ہوئی ہے, اور بڑا یونیک ہے, سمپل سا. لوتھرا تو بہت بڑا ہے, اس کے سامنے صرف 2 ٹریک ہیں, کرو میں اسٹیشن ہے, اور جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کے چاروں طرف گرین پہاڑ ہیں, اور دریا, اور بالکل دریا کے کنارے کے اوپر, کنارے کے اوپر ریلوے اسٹیشن ہے. ایون کہ جیسے ریل کا وہ جو دوسری لائن ایسے ٹریک میں, مین ٹریک میں وہ ملتی ہے, اور ساتھ برج سٹارٹ ہوتا ہے, اور برج کیا ہے اس کے دروازے بنے ہوئے ہیں دونوں طرف, اتنے وہ خوبصورت ہیں, مارولس. صحیح. اچھا, تو آپ کا افریقہ کا ایکسپیرینس ہے, ہم تھوڑا سا ریلوے سے ہٹ جاتے ہیں 2 منٹ کے لیے. افریقہ میں آپ کس لیے گئے, اور آپ کا وہاں کی دنیا پاکستان سے ڈفرینس یہ تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں. وہاں بھی آپ نے ریلوے ایکسپلور کی؟ نہیں کی. وہاں پہ میں نے ایئر پلینس کو بہت ایکسپلور کیا. وہاں ایئرپلین زیادہ ہیں یا ڈسٹینس سے زیادہ, کیا ریزن ہے؟ کچھ ایسا سنیریو ہے وہاں کی. ایک تو لینڈ اس طرح کی ہے کہ وہاں پہ سوڈ ویٹ لینڈ ہے. اف یو نو سوڈ ویٹ لینڈ, اٹس اے ورلڈ لارجسٹ ویٹ لینڈ. وہاں پہ روڈز نہیں ہیں. جہاں ایکچولی میں گیا تھا وہاں پہ جاب کے سلسلے میں, ٹھیک ہے, گیس فیلڈ میں میری جاب تھی. تو وہاں پہ جو ہماری سائٹ تھی وہ کیپٹل سے اتنا فاصلہ تھا جیسے لاہور سے اسلام آباد کا, اور درمیان میں وہ ساری ویٹ لینڈ ہے, وہاں پہ روڈز نہیں ہیں. اور ویسے بھی فارنر بن تو سکتے ہیں, دیکھو دریا اور سمندروں میں بن گئے ہیں تو وہاں پہ کیوں نہیں بن, لیکن تھوڑا سا بیکورڈ ہے اور نہیں مطلب اتنی ڈیولپمنٹ وہاں پہ. تو پھر وہ اور فارنرس کے لیے سیکورٹی تھریٹس بھی ہیں کیونکہ وہاں کے جو لوکل ٹرائبز ہیں ان کی وجہ سے بھی. تو وہاں پہ ہر ٹریول آپ کو نا ایئر پلین سے کرنا پڑے گا. ایون کہ اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے یہاں سے بہاولپور, ٹھیک ہے, اور 15 کلومیٹر ہے, اور درمیان میں دریا ہے. اب دریا پہ برج نہیں ہے ادھر, برج دریا نیل پہ جوبا سٹی میں یا پھر خرطوم میں یا نارتھ سوڈان میں, وہاں پہ نہیں ہے. تو وہاں پہ آپ کو کیا, آپ کو فلائٹ لینا پڑے گی جو آپ کی سائٹ ہے وہاں سے جو کیپٹل کے لیے یعنی کہ لاہور سے اسلام آباد کے لیے, اور پھر آپ کو دوبارہ بہاولپور کی الگ سے فلائٹ ملے گی. بہاولپور اس طرح یہاں سے اب کراچی چلے جائیں فلائٹ سے, اور پھر فلائٹ کراچی سے آپ کو بہاولپور لے کے آئے گی. ہاں, وہاں پہ ایکویٹر کے قریب ہے تو پورا سال گرمی. بالکل تو سینٹر کے قریب نہیں ہے, لیکن بالکل تو سینٹر نہیں ہے کیونکہ وہاں سے ایکویٹر نہیں گزرا, لیکن قریب ہے. اس وجہ سے دن رات بھی تقریباً 12 گھنٹے کے میکسیمم 15 سے 20 منٹ کا, آدھے گھنٹے کا فرق ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوتا, یہ میکسیمم بتائیں. اور موسم رینی سیزن اور ڈرائی سیزن ہے. ہاں 2 کہ گرمی کانسٹنٹ ہے, مطلب سمر سیزن تو آج کل تو پیک پہ ہے کیونکہ ڈرائی سیزن ہے تو فل گرمی ہر چیز سوکھ چکی ہے, لیکن جو رینی سیزن ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے. ہر چیز گرین ہو جاتی ہے, روز بارش اور رات کو بارش, صبح بارش, دوپہر میں بارش, سم ٹائم 24 گھنٹے نہیں بند ہو رہی.
اور سم ٹائم بارش جب نہیں ہو رہی تو گھٹائیں آ جاتی ہیں. انفراسٹرکچر پھر وہاں کا کیسا ہے, بارش کو کمپنسیٹ نہیں ہے, روڈس نہیں ہے, بتایا آپ کو. تو وہ پھر بارش کا پانی کیسے کمپنسیٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں کہ وہ قدرت کا نظام ہے. وہ جو وہاں پہ جو روڈز بنائی ہوئے ہیں وہ ایک وہاں پہ ریڈ سوائل ہے. وہ اس طرح ہے کہ جب بارش ہو بھی رہی ہے نا, آپ اس کے اوپر گاڑی بھی لے کے چلو گے, وہ گاڑی سلپ نہیں ہوگی, زمین دلدلی نہیں ہوگی. ادروائز وہ زمین دلدلی ہے, وہ اور بہت چکنی مٹی ہے. آپ اس میں دھنس کے تو بہت مشکل ہے اس سے نکلنا. وہاں پہ جو ٹرائبس کی لوکلس کی جو کیٹلز ہیں وہ اگر اس مڈ میں پھنس جائیں نا تو وہ نکلتے نہیں ہیں. وہ اپنی گائے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, انہیں پتہ یہ نہیں نکلے گی, ویسٹڈ. تو پھر انسان کیسے کمپنسیٹ کرتے ہیں؟ ہاں دیکھیں وہ وہاں پہ صدیوں سے رہ رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر. مگر بہت جنگلی لوگ ہیں وہاں پہ جو لوکلس ہیں. جو کمپنیز سے فارنر آئے ہوئے ہیں تو مطلب ان کے لیے تو ہر فیسلٹی ہے, کیمپس ہیں ان کے لیے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو وہاں پہ مطلب ملے گی. ایون کہ وہاں پہ ایک ایئرپورٹ ہے, 4 ویکلی پیسنجرز فلائٹ ہیں اور ڈیلی کی 4 سے 5 کارگو فلائٹس ہیں. تو فارنرز کے لیے وہاں پہ سب سے ہوتا ہے, لیکن لوکلز کے لیے تو وہاں پہ اتنا اچھا نہیں ہے. اور وہ جنگل سے جو فروٹس, جو کیا بولتے ہیں, جو ویجیٹیبلز وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں. کچھ پودے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس سے سوپ اس سے کہوا بن جائے گا, اس سے کوئی ڈرنک بن جائے گا. وہاں پہ ایک پھول ہوتا ہے اس کو کرکتے بولتے ہیں. وہ ان کی وہ چائے اور کہوا بڑا مشہور ہے. وہ ہاٹ واٹر میں ڈالو نا, وہ پنک کلر کا ان کا وہ پانی نکلتا ہے اور اس کا ٹیسٹ نا بڑا کھٹا کھٹا ہوتا ہے. تو اس میں کچھ شوگر ایڈ کر لیتے ہیں تو وہ بہت مزے کے. وہاں پہ ٹی بیگز بھی ملتے ہیں اس کے. وہاں پہ فروٹس بھی ہوتے ہیں, املی کے درخت وہاں پہ بہت زیادہ ہیں. اور اس کنٹری کی پہچان کیا ہے نارتھ سوڈان کی؟ زیادہ تر اگر ہم کہتے ہیں پاکستان میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ جس کی وجہ سے پاکستان جانا پہچانا جاتا ہے دنیا میں. وہاں کی پہچان سوڈ ہے, سوڈ ویٹ لینڈ. اچھا. اور وہاں کا جو کلچر ہے, ایگریکلچر نہیں. سوری میں ایگریکلچر کی طرف جانے لگا تھا, کلچر بتائیے گا. کلچر مطلب وہاں پہ جو ٹرائبز ہیں نا, ایک تو وہ ملک ابھی آزاد ہوا ہے 10 12 15 سال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے وہ سوڈان ہی تھا, اس کو سوڈان سے الگ کر کے الگ ملک بنایا گیا. کرسچن میجورٹی کنٹری ہے تو وہاں پہ لوکل ٹرائبس بہت زیادہ ہیں. تو ان کے ٹریڈیشنس کو دیکھنے نا فارنر آتے ہیں, لیکن وہ ملک فارنر فرینڈلی نہیں ہے. جس طرح ہمارے ملک میں کوئی فارنر آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارے گھر آ جائے, ہمارا گیسٹ. ہاں لیکن وہاں وہ ایسا نہیں ہے. وہ انہوں نے آپ کا موبائل فون دیکھا کہ فارنر نے موبائل فون جیب سے نکال لیا, آپ کی خیر نہیں ہے, وہ چھین لیں گے. آپ پھر کیسے اس کو رکھتے ہیں؟ تو نہیں رکھتے. جب ہم نے پہلی بات تو کام سے باہر جانا اتنا الاؤ نہیں ہے, ٹھیک ہے. میرا تو کام بھی مطلب اس طرح کا نہیں تھا, میری جاب کی نیچر کہ مجھے باہر جانا ہو. میرا ایئرپورٹ سے کیمپ سے ایئرپورٹ بس میکسیمم اتنا. اور اس دوران موبائل فون ان کو دیکھ کے تو جیب میں ڈال لیتے, تو کوئی نہیں ایسا یوز کرنا. ہاں کال وغیرہ ان کے آگے کر سکتا ہے, لیکن ہمارے ساتھ تب بھی سیکیورٹی ہوتی ہے. اس کے ویسے اکیلا میں نکل ہی نہیں سکتا, بلکہ کوئی بھی فارنر نہیں نکل سکتا سیکیورٹی کے بغیر. تو لوکل ڈرائیور ہوگا آپ کے ساتھ اور آپ کی سیکیورٹی ہوگی, ادروائز آپ وہاں پہ نہیں نکل سکتے. تو فارنرز کے لیے مطلب زیادہ فرینڈلی نہیں ہے. تو فروٹ ویجیٹیبل کوئی بیسک ایگریکلچر تو وہاں ہو نہیں سکتی. ہر سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن وہاں پہ دیکھیں دریا ہے, نہریں نہیں ہیں, کوئی ایسا نظام نہیں ہے, تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے پیچز, صرف اتنی جگہ جتنی ہم 2 چیئرز کے درمیان فاصلہ ہے, یا اس روم کے آدھے جتنے, تھوڑی سی مکئی کاشت کر لیا ہے, یا جنگل سے کوئی جانور کا شکار کر لیا ہے. وہاں پہ وائلڈ لائف بہت ہے. تو فارنرز کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ وائلڈ لائف کا شکار کریں, لیکن وہ کر سکتے ہیں. تو اور وہاں پہ بکریاں, جانور, بکرے بہت سستے ہیں وہاں پہ. پیپسی کی 1 یا 2 کولڈ ڈرنکس اور ایک پورا بکرا تقریباً سیم پرائس میں آپ کو ملیں گی. لیکن وہ عام لوکلز کے لیے پیپسی کی وہ کولڈ ڈرنک ایکسیس کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بہت امپاسبل ہے ان کے لیے. وہ غربت نہیں ہے, غربت کی جو لکیر ہے نا, جو ایک اسٹینڈرڈ بنا کے اس چیز کو غربت کہتے ہیں, اس سے بھی بہت نیچے ہے. لیکن کیا ان لوگوں کا شعور نہ ہونا, تعلیم نہ ہونا, یا کچھ اور ریزن ہے؟ نہیں دیکھیں, شعور, آپ روزی روٹی اور یہ سب کرنا تو حکومت کا انتظام ہے ان کے لیے. حکومت اب میں کیا مطلب اس پہ کومنٹ کروں میں کہ اب وہ کچھ جب نہیں کر رہی تو وہ بیچارے اب یہی دیکھتے ہیں. اور اب میں کہہ رہا ہوں وہ میرا موبائل فون چھینتے ہیں, تو وہ اپنی جگہ تو وہ بھی تو ٹھیک ہے نا, ان کو کیا مل رہا ہے, ان کے ایریا کے سیل کریں گے, کچھ بھی کریں گے. وہ پسند نہیں کرتے اس چیز کو کہ کوئی یہاں پہ فوٹوگرافی کرے, کوئی یہاں پہ مطلب آ کے کچھ بھی کرے. وہ بہت عجیب قسم کا ان کا بیہیو ہے. لیکن جو ان میں ایجوکیٹڈ پرسن ہے, جو وہاں کے لوکل اور وہ مطلب ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ بہت اچھی ہیں, بہت کوآپریٹیو ہیں. پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ اگر ہمارا ایک بچہ پڑھا لکھا ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کو ایجوکیٹ کرے, اپنے علاقے میں کچھ ترقیاتی کام کرے,
آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ ہے، سندھ میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پانی نہیں تھا، تو ہمارے بہت سارے لوگ گئے، انہوں نے پانی کے وہاں پہ پلانٹس لگوا دیے. وہاں پہ یہ کام یو این کر رہی ہے، جگہ جگہ یو این ہے وہاں پہ. وہاں پہ یہ پوچھنا ہے کہ وہاں پہ جو لوکل پڑھا لکھا لوکل ہے وہ کوشش نہیں کرتا. وہ کوئی ریزن یہ ہے کہ وہ مطلب کوئی کلچر ایسا نہیں ہے یا کیا اس میں نے وہاں پہ کسی لوکلس کی جو اس کی انڈیویجول ایفرٹس ہیں یا کوئی کولیکٹیو ایفرٹس ہیں میں نے اس حوالے سے نہیں دیکھا. ہاں وہاں پہ یو این ہے، لیکن یو این بھی ان کو کیا مطلب کوئی ٹی شرٹ دے دی، کبھی ان کو پانی کی باسکٹ دے دی، ٹھیک ہے. وہ اب اس میں کیا ہوگا؟ ہر گھر کے اندر یو این کی نا یونیسیف کی بالٹیاں پڑی ہیں، شرٹیں ہیں، لیکن مطلب جو ان کی پراپر فوڈ ہے وہ نہیں ہے. وہاں پہ ورلڈ فوڈ پروگرام ہے، وہ ملک ایسا ہے کتنے ملینز بچے بوڑھے مرد وہ سب جو ایک پراپر فوڈ ہے وہ ان کو ملتی نہیں ہے. وہ مطلب اس سے نیچے ہیں، اس خط سے نیچے. ہاں وہاں پہ ورلڈ فوڈ پروگرام ہے اور ان کے بڑے بڑے جہاز ہیں، ان کی گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کچھ پروگرام سٹارٹ بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن پوری کمیونٹی کے اندر وہ نہیں کچھ کر رہے. مطلب جو ان کا کام ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں، وہ صرف نام ہے. اور ان کے جو یو این میں اور ان کمپنیز میں ان کی تو بہت موجیں ہیں، بہت پیسہ بھی ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں جاتے ہیں اور جا کے بسکٹ ڈسٹریبیوٹ کر دیا کہ ہم ورلڈ فوڈ پروگرام سے اور آپ یہ بسکٹ وہ کب تک کھا رہے ہیں اور کون کھا لے گا وہ بسکٹ؟ کتنی کو اس کو کیلوریز مل جائیں گی؟ اور ایک ٹائم کے بسکٹ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ تو یہ مطلب ایسے وہ چونچلے جس کو بولتے ہیں نا وہ کر رہا ہے یو این ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو میرا آخری کوسچن جو ہے وہ آپ کے لیے امین سے وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کا فار دا جنرل پبلک کوئی میسج، کوئی پیغام ٹورڈز دا ریلوے کہ ہاؤ دیکھیں پھر دوبارہ سے ایک ہارن آ گیا، تیسری ٹرین ہے یہ، تو کوئی جنرل پیغام، کوئی مطلب کہ کیوں ضروری ہے یا کیا بینیفٹس ہیں کہ آپ ریلوے کی طرف سفر کریں، ریلوے میں سفر کریں آپ؟ دیکھیے یہ تو ایک آپ کا نا اسٹیٹ اون انسٹیٹیوٹ ہے، ایک آپ کا ادارہ ہے اور اس کی آمدنی آپ کے اپنے ادارے میں جائے گی. اور دیکھیں اس کا جو کرایہ نا ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں بہت بڑھ گیا، میں مانتا ہوں بڑھ گیا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس سے بہت کم ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں جن کو امپروو کرنا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ نے اس ادارے کو مضبوط کرنا ہے. آپ ہمیشہ ٹکٹ لے کے سفر کریں. آپ جس طرح کے اور جو آپ کو کہیں کہ ٹکٹ نہیں لینا، ہم آپ کو 150 یا 500 200 روپے میں سفر کروا دیں گے، ہماری ذمہ داری ہے. ایسے لوگوں کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ریل کا یہ حال ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور آپ نے فریٹ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ نے ٹرین کو مطلب سب سے پہلے چوز کرنا ہے. تو جب آپ اپنے ادارے پہ ریلائی کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے زیادہ بہتر کرے گا. سر آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور تب تک اللہ حافظ. ہاں چل سب